ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وخلافتہم وشجاعتہم وطہارتہم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، بہت مختصر وقت میں کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کرنے ہیں۔ بڑی مشہور و معروف آیت ہے اور یہ آیت ہمیشہ ہر نماز میں تقریباً لوگ پڑھا کرتے ہیں قنوت میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کا مطلب کیا ہے میں چھوٹے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دعا کی جا رہی ہے قنوت میں۔ قنوت میں آپ کسی کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی دشمن کے لیے بد دعا کرنی ہے تو بھی کر سکتے ہیں آپ قنوت میں۔ تو قنوت میں بعض افراد اور اکثر لوگ پڑھا کرتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا ہمارے والدین پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر فرمایا۔ ایک والدہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا پروردگار ہمارے والدین کو ویسے ہی رحم فرما کہ جیسے انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم و کرم کیا ہے۔ دیکھیے، ماں ایک ایسی عظیم شے ہے کہ جب بھی زبان سے لفظ ماں ادا ہوتا ہے تو محبت ٹپکتی ہے، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس سے صرف اور صرف جب ماں کہا جاتا ہے تو محبت ہی وجود میں آتی ہے، محبت۔ لہذا پروردگار عالم نے ماں کو جو رتبہ، جو عظمت عطا کی ہے، اسی کے حوالے سے چند روایتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ روئے زمین پر اگر اہل بیت اطہار علیہم السلام کے بعد اگر صفات خدا کسی میں موجود ہیں تو وہ ماں ہے۔ پوری توجہ رہے، وہ کون ہے؟ وہ ماں ہے۔ ارحم الراحمین کون ہے؟ خدا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ اگر اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے تو وہ ماں کرتی ہے۔ خدا خالق ہے لیکن وسیلہ خلقت ماں ہے۔ خدا رازق ہے لیکن وسیلہ رزق بچپن میں ماں ہے۔ اسی انداز سے آپ دیکھتے چلے جائیں کہ کیا کیا صفات پروردگار عالم نے ماں کے حوالے کیا ہے۔ لہٰذا ماں کی
اتنی عظمت، اتنی بلندی ہے کہ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، اپنی والدہ کے ساتھ کبھی کھانا تناول نہیں کرتے۔ چوتھے امام کبھی بھی اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ دسترخوان پر کھانا تناول نہیں کرتے۔ لوگوں نے سوال کر لیا، آقا میرے مولا کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، کیا علت ہے، کیا ریزن ہے؟ کیونکہ اگر سب سے بڑا عہدہ، سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ ہے امام کا۔ ماں بھی باپ بھی اطاعت کرتے ہیں امام کی، کیوں نہ بیٹا ہی ہو، لیکن آپ امام ہونے کے باوجود اپنی ماں کے ساتھ دسترخوان پر نہیں بیٹھتے، کیا وجہ ہے؟ وجہ سنیں گے؟ امام نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے اس بات کا کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دسترخوان پر بہت ساری نعمتیں ہیں اور میں کسی نعمت کو ہاتھ لگاؤں اس سے پہلے کہ میری ماں نے وہ اٹھانے کا ارادہ کیا ہو۔ اللہ اکبر! اس لیے میں دسترخوان پر نہیں بیٹھتا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں وہ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں اور پہلے سے میری ماں نے یہ ارادہ کر لیا ہو اٹھانے کا، تو یہ گستاخی مجھ سے ہو جائے۔ لہذا امام تھے، پتہ تھا، لیکن اپنے چاہنے والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ماں کی عظمت کتنی بلند ہے، ماں کی رفعت کیا ہے، ماں کی بزرگی کیا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، پروردگار اس ماں کو جوار ائمہ طاہرین علیہم السلام میں جگہ عطا فرمائے۔ بڑی عظمت ہے ماں کی۔ آپ دیکھیں کہ امام نے فرمایا کہ جب تم صدقہ نکالا کرو تو سب سے پہلے اپنے امام کے لیے نکالا کرو۔ کس امام کے لیے؟ وقت کے امام کے لیے صدقہ نکالا کرو۔ ہمارے صدقہ نکالنے سے بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ ہمارے صدقہ نکالنے سے امام کو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ لیکن عزیزان محترم، آپ امام کا جملہ سنیں کہ پہلے اپنے امام کے لیے صدقہ نکالو، اس کے بعد والدین کے لیے صدقہ نکالو۔ جملہ سنیں گے؟ اگر والدین وفات پا چکے ہیں اس کے باوجود صدقہ نکالا کرو، اس لیے کہ وہ آخرت میں ان کو ثواب پہنچائیں گے۔ وہ صدقات انہیں قبر میں فائدہ پہنچائیں گے، لہذا صدقہ نکالا کرو، ان کے لیے تمام کے تمام ایصال ثواب کے ذرائع فراہم کیا کرو۔ ایک شخص آیا امام کی بارگاہ میں اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں بڑا گناہگار ہوں، ماں کی عظمت اور فضیلت اور بزرگی کی بات چل رہی ہے، آپ دیکھیے ذرا، تصور کریے کیا عظمت ہے ماں کی، اور یہ عظمت پروردگار عالم نے عطا کی ہے، اور وہ بھی بغیر کسی وجہ کے نہیں، تمام وجوہات آپ کے ذہنوں میں ہیں۔ اور پھر اہل بیت نے وہ تمام کے تمام ماں کے فضائل اپنے صحابہ کے سامنے آشکار کیے تاکہ یہ خواتین جو اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں ملے، وہ ذرا سنیں اہل بیت کے وہ اقوال کہ جس میں ماں کی، بیٹی کی، زوجہ کی جو فضیلتیں بیان کی ہیں وہ عروج کی ہیں۔
وہ کم نہیں ہے فضیلتیں. آیا رسول کی بارگاہ میں اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میں بڑا گناہگار ہوں, بے پناہ گناہ کیا ہے میں نے, کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو میں نے انجام نہ دیا ہو. اب میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا عمل ہو جو اس گناہ کو ختم کر دے, کوئی ایسا کام ہو جو اس گناہ کو دور کر دے. رسول اسلام نے ایک جملہ کہا تمہارے والدین حیات ہیں؟ کہا نہیں, ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور باپ زندہ ہیں. توجہ رہے, ایک جملے کے لیے میں نے پوری روایت کو پیش کی ہے. والدین حیات ہیں؟ نہیں, ماں کا انتقال ہو گیا, باپ زندہ ہے. رسول نے پورے مجمع کے سامنے کہا جاؤ اور اپنے باپ کی خدمت کرو, جاؤ اپنے باپ کی خدمت کرو. روایت آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ جیسے ہی بزم سے, توجہ رہے, جیسے ہی بزم سے وہ شخص اٹھا, اٹھنے کے بعد وہ اپنے باپ کی خدمت میں گیا, ادھر زبان رسالت جنبش میں آئی اور ایک جملہ نکلا. وہ جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں. جیسے ہی وہ بزم سے اٹھا, ادھر رسالت مآب نے کہا اے کاش اس کی ماں زندہ ہوتی. اللہ اکبر, اے کاش اس کی ماں زندہ ہوتی. اس سے عظمت پتہ چلتی ہے ماں کی, اس سے بلندی پتہ چلتی ہے ماں کی. لہذا عزیزان محترم, ماں بڑی عظیم شے ہے. مشکلیں سہ کے ہمیں درس وفا دیتی ہے, مشکلیں سہ کے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. مشکلیں سہ کے ہمیں درس وفا دیتی ہے, شب کے سناٹے میں اٹھ اٹھ کے دعا دیتی ہے. خون دل اپنا وہ ہنس ہنس کے پلا دیتی ہے, گوشت کے ٹکڑے کو انسان بنا دیتی ہے. مامتا ماں کی وہ دولت ہے جو گھٹتی ہی نہیں. باپ تھک جاتا ہے, ماں پیار سے تھکتی ہی نہیں. باپ تھک جاتا ہے, ماں پیار سے تھکتی ہی نہیں. باپ تھک جاتا ہے, ماں پیار سے تھکتی ہی نہیں. عظمت والدہ جناب موسیٰ کے حوالے سے امام باقر علیہ السلام نے کہا قال موسیٰ ابن عمران یا رب اوصنی, پروردگار مجھے نصیحت فرما. امام فرما رہے ہیں کہ جناب موسیٰ نے تذکرہ کیا, قال موسیٰ ابن عمران یا رب اوصنی, پروردگار مجھے نصیحت کر. پروردگار عالم نے کیا جواب دیا؟ اوصنی, اوسی کا بھی. پروردگار عالم نے 3 مرتبہ کہا اوسی کا بھی, اوسی کا بھی, اوسی کا بھی. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنے بارے میں کہ میری عبادت کرو, میری اطاعت کرو. پھر جناب موسیٰ نے 3 مرتبہ کہنے کے بعد
پھر کہا یا رب اوصنی، مجھے نصیحت کر۔ اب پروردگار عالم نے جو چوتھی مرتبہ کہا اوسی کا بے امک، اوسی کا بے امک، اوسی کا بے امک۔ 3 مرتبہ پروردگار عالم نے کہا اپنی ماں کی عزت کرو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تمہاری والدہ کے حوالے سے۔ جب چوتھی مرتبہ جا کر جناب موسیٰ نے کہا، تب پروردگار عالم نے کہا اوسی کا بالوالدہ، تم اپنے باپ کی، اپنے والد کی نصیحت میں کر رہا ہوں، ان کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے کہنے کو مانو۔ لہٰذا عزیزان محترم، ماں کی اتنی عظمت ہے، یہیں پر ٹکڑا آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ 3 حصہ ماں کی عظمت کے حوالے سے، 1 حصہ باپ کی عظمت کے حوالے سے۔ اور پھر آگے حدیث بڑھ کر کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کو آپ کے باپ نے آواز دی جبکہ آپ حالت نماز میں ہیں، اگر واجبات ہیں تو پھر ظاہر آپ حضرات کو پتا ہے کہ وہ توڑی نہیں جا سکتی، وہ صرف چند وجوہات ہیں، شرائط ہیں۔ اگر کوئی ڈوب رہا ہے، اگر کسی کی جان جا رہی ہے، اور بھی بہت سارے شرائط جو لکھے ہوئے ہیں آیت اللہ سستانی صاحب کے توضیح میں۔ لیکن ماں کی عظمت کے حوالے سے رسالت مآب کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے کہ اگر مستحب نمازوں میں تمہیں تمہارا باپ آواز دے تو اپنی نمازوں کو نہ توڑنا، لیکن اگر تمہاری ماں آواز دے دے تو تم نماز کو توڑ کے کہنا لبیک یا امی۔ اللہ اکبر، نماز کو توڑنے کا حکم دے رہا ہے رسول کہ اگر تمہاری ماں آواز دے دے تو تم لبیک کہنا، نماز کو توڑ دینا، مستحب نمازوں کو۔ لہٰذا عزیزان محترم، ماں کی عظمت کو ہم اور آپ درک ہی نہیں کر سکتے۔ بے پناہ روایتوں میں ماں کے حوالے سے فضیلتیں ہیں۔ رسول اسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد بلکہ وہ صحابیوں میں سے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم 20 سال سے اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں، 20 سال سے اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہماری ماں کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ نہ اٹھ سکتی ہے اور نہ بیٹھ سکتی ہے، نہ اپنے سے کھا سکتی ہے۔ کھانا بھی میں کھلاتا ہوں، لباس بھی میں تبدیل کرتا ہوں، لہٰذا 20 سال سے میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں، کیا ہم نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ رسول اسلام نے کہا لا، نہیں، تم نے اپنی ماں کی جتنی بھی خدمت کی ہو حق ادا نہیں کیا۔ وہ پریشان ہو گیا، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ 20 سال مسلسل اپنی ماں کی خدمت کی، اس کے باوجود حق ادا نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ رسول نے جواب دیا کہ تمہاری ماں نے جو تمہیں 9 مہینے اپنے بطن میں رکھا، تمہارا 20 سال بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، 20 سال بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ پھر وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ، کہاں 9 مہینے اور کہاں یہ 20 سال؟ ہم نے 20 سال خدمت کی، اور کہاں ماں نے صرف 9 مہینے اپنے بطن میں رکھا۔ رسول نے ایک مرتبہ اس صحابی سے مخاطب ہو کر ایک جملہ کہا
وہ 9 مہینے تو رہنے دو، بلکہ تم اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے کہ جس رات میں تمہاری والدہ نے اپنے بستر کو چھوڑ کر تمہیں لٹایا، اپنی نیند کو خراب کر کے تمہیں سلایا۔ تمہارے یہ 20 سال کی خدمت اس ایک رات کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ماں کی عظمت، یہ ہے ماں کی رفعت، یہ ہے ماں کی شوکت، یہ ہے ماں کی بلندی۔ بے پناہ محبتیں، شفقتیں، مہربانیاں دینے والی کا نام ہے ماں۔ اسی لیے پروردگار عالم کی تمام اکثر صفات ماں میں پائے جاتے ہیں، اور آج بھی جب ہم بیان کرتے ہیں کہ پروردگار عالم 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، بیان کرتے ہیں نا خطبہ، 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، ذرا توجہ کرے کہ جب پروردگار عالم کی شفقت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے تو ماں کی مثال دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، وہاں پر بھی ایک ماں کی مثال دی جاتی ہے، اس لیے کہ ماں کی محبت ہی کچھ ایسی ہے، ماں کی عظمت ہی کچھ ایسی ہے۔ چاہے وہ بچہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بزرگ ہو، لیکن ماں کی محبت محبت ہی رہتی ہے۔ ماں کی محبت میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، ماں کی محبت اتنی عظیم محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے کہ آج ماں کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے تو یہیں پر آ کر زبان خاموش ہو جاتی ہے کہ اگر انسان کے کلیجے میں محبت اہل بیت ہے تو پھر اپنی ماں کے حق میں دعا کرے کہ یہ اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک اس کے ماں کی دودھ کی شیرینی کی وجہ سے آئی ہے، پاکیزگی کی وجہ سے آئی ہے۔ اور اگر اپنے اعضاء و جوارے کو صحیح و سالم پاؤ تو اپنے باپ کے حق میں دعا کرو اور اس کو سلام کرو۔ لہٰذا عزیزان محترم، جو جملہ کہنے جا رہا تھا وہ پیش نہیں کیا، وہ جملہ سن لیں کہ ماں چاہے بیٹا جوان ہو، بزرگ ہو، بچہ ہو، ماں ہر حال میں محبت کرتی ہے، اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ بے لوث محبت کرتی ہے، کوئی شرط نہیں ہوتی محبت کے لیے۔ اسی لیے تو امام نے جب کہا، اس شخص نے پوچھا کہ مولا آخر وجہ کیا ہے کہ ہم نے اتنی اطاعت کی، خدمت کی، تب بھی ہمارا حاصل نہیں ہوا مقصد؟ تو ایک مرتبہ امام نے کیا خوبصورت جملہ کہا کہ جب پوری توجہ رہے، جب تم ماں کی خدمت کر رہے ہو تو تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ چند مہینے میں، چند سال میں ماں گزر جائے گی، انتقال ہو جائے گا، لیکن جب ماں تمہاری خدمت کرتی ہے تو وہ خون جگر پلاتی ہے اور وہ تمہارے لیے دعا کرتی ہے، پروردگارا میری حیات بھی میرے بیٹے میں آ جائے، میری زندگی بھی میرے لال کو لگ جائے۔ لہذا نیت کا فرق ہے، جب تم اس کی خدمت کر رہے ہو تو تمہارے ذہن میں کچھ اور ہے کہ چند سال خدمت کروں گا، دنیا سے گزر جائیں گی، لیکن جب وہ خدمت کر رہی تھی تو وہ پیار سے، محبت سے دعا کر رہی ہے، پروردگارا
جان ہماری چلی جائے لیکن یہ سلامت رہے. اتنا فرق ہے ماں کی محبت میں. اسی لیے جب امام حسین علیہ السلام نے آواز دی ہے تو یہی کہا تھا کہ میں حسین یزید جیسے کی بیعت کر لوں. میں ایسی ماں کی آغوش میں پلا ہوں کہ جو ماں مجھے اجازت نہیں دیتی کیسے یزید کی بیعت کر لوں. لہذا عزیزان محترم، یہی مائیں اگر درست ہوتی ہیں تو پھر کائنات میں شیعان حیدر کرار ابھر کر آتے ہیں. دلیر، بہادر، میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے نظر آتے ہیں. آج بھی جو ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر ظلم ہو رہے ہیں، میں سارے ممالک کی بات نہیں کرتا، جہاں پر میں تھا، جہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، واقعاً ایسی ماں کو سلام ہے. آج ہمارے معاشرے کی مائیں اگر محرم پر کوئی حملہ، جلوس پر کوئی حملہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، بہت پہنچتے ہیں، الحمدللہ. یہ اہل بیت کی محبت ہے، امام حسین کی محبت ہے. لیکن آج بھی یہ کمی محسوس ہوتی ہے معذرت کے ساتھ کہ آج بھی ہماری مائیں کہتی ہیں باہر نہ جانا. لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے، لیکن آج بھی کربلا کا وہ ماحول ہے. ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ ایک ہی جوان بیٹا ہے. ماں اپنی زبان سے کہہ رہی ہے بیٹا جاؤ کربلا پر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے، اور اسے قرآن کے سائے میں رخصت کرتی ہیں. یہ ہیں مائیں جو کربلا کی ماں سے درس لے کر آگوش میں پل کر جوان ہوئی ہیں، اور پھر اپنے بیٹوں کو، اپنے جوانوں کو ایسی تربیت دی ہے کہ یہ ایک ماں کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ وہاں پر جوانوں کو ایسے بھیجتی ہیں مائیں جیسے واقعاً امام کی خدمت میں بھیجا جاتا ہے. جو خوشی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کے گھر سے کوئی جب کربلا کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو ظاہر خوش ہوتا ہے انسان کہ چلو ہم نہیں، ہمارے گھر میں ہمارے والدین، ہمارے بھائی، ہمارے ریلیٹیو کوئی بھی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اسی انداز سے جب امام حسین کے نام پر شہید ہونے کے لیے بچے جاتے ہیں تو مائیں استقبال کرتی ہیں اور اس کے بعد رخصت کرتی ہیں کہ جاؤ یا تو شہید ہونا یا غازی بن کے لوٹنا. ایسی مائیں ہیں آج بھی کربلا کی. ان ماں کو سلام ہے. واقعاً یہ بہت بڑی بات ہے. اور کربلا کی ماں کو اگر دیکھا جائے تو آئیے، ایک کوفے میں ماں ہے جو ضعیف ہے، اور جیسے ہی دیکھا بازار میں پہنچی، ہجوم ہے کوفے میں، پوچھا، سوال کیا یہ ہجوم کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ امام حسین کے مقابلے کے لیے لشکر تیار ہو رہا ہے. وہ ضعیفہ مولا کی چاہنے والی تھی، لوٹ گئی، اپنے کام کو بھولا اور لوٹی. اور جیسے ہی گھر لوٹی ہے
اپنے لال کو بلایا، اکلوتا جوان ہے، ابھی چند دنوں پہلے شادی ہوئی ہے، بلایا، آواز دی، بیٹا میرے قریب آؤ۔ جب جناب سعید قریب آ گئے تو ماں نے کہا میرے لال کچھ پتا ہے؟ کہا اماں جان بتائیے۔ کہا میرا مولا کربلا میں ہے، نصرت کی ضرورت ہے، کوفے میں لشکر تیار ہو رہا ہے، کیا میرے مولا کی نصرت نہ کرو گے؟ اماں آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ جناب سعید ہیں، جیسے ہی گفتگو کے درمیان یہ ذہن میں آیا کہ چند دنوں پہلے شادی ہوئی ہے، ظاہر ہے بیوی ہے، زوجہ ہے، اس کا بھی حق ہے، اس سے بھی اجازت لینی ہے، لہذا یہ دونوں خاموش ہو گئے۔ اب ماں چاہتی ہے کہ بیوی سے بغیر بتائے چلے جائے تو بھی صحیح نہیں ہے۔ ابھی باتیں چل رہی ہیں، اتنے میں زوجہ حجرے میں داخل ہو گئی، اور جیسے ہی حجرے میں داخل ہوئی ایک مرتبہ بیٹے اور ماں کی زبان کو خاموش دیکھا، نہ بیٹا بولتا ہے نہ ماں بولتی ہے۔ زوجہ نے دیکھا کہ دونوں خاموش ہیں، زوجہ نے سوال کر لیا آخر خاموشی کیسی ہے؟ جب کوئی جواب نہ آیا تو ایک مرتبہ زوجہ نے کہا اے میرے والی و وارث، مجھے پتا ہے کہ آپ امام کی نصرت کے لیے جا رہے ہیں، میں ایسے خاندان سے نہیں ہوں جو میں آپ کو منع کر دوں، میں آپ کو روک دوں، بلکہ میں تو کچھ جواہرات لائی ہوں، کچھ اپنے ساز و سامان لائی ہوں کہ آپ کو راستے میں ضرورت پڑے گی، اس سے آپ اپنی ضرورت پوری کر لیجیے۔ یہ ہے زوجہ، اور وہ ماں نے جب رخصت کیا ہے کربلا کے لیے تو جناب سعید وہی ہیں کہ جب کربلا پہنچے اور وقت نماز آیا، نماز چل رہی ہے، جناب سعید ہیں کہ سینہ سپر ہو گئے۔ آج بھی اگر کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے، کبھی بھی کسی کے اوپر، تو ہم اور آپ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا اینٹا اور پتھر بھی آ جائے تو اگر سامنے آتا ہوا نظر آئے گا تو ہمیں نہیں پتا پیچھے کون ہے، لیکن ہم اپنے کو بچا لیں گے۔ اللہ اکبر، ہم اپنے کو بچانے کے لیے ضرور ہٹیں گے، لیکن کربلا کا ماحول بدلا ہوا نظر آتا ہے، تیر ادھر آتا ہے، صحیح سینے پر روکتے ہیں، اللہ اکبر، تیر ادھر آتا ہے، صحیح سینہ ادھر کرتے ہیں۔ کربلا میں بدل گیا ماحول۔ سعید کوئی اہل بیت میں سے ہے، کوئی معصوم ہے نہیں، لیکن معرفت اہل بیت ایسی ہے کہ جناب سعید نے اس وقت تک اپنے سینے کو سپر بنایا جب تک آقا کی نماز نہ ہو گئی۔ اللہ اکبر، جب آقا کی نماز ہو گئی، جناب سعید زمین پر گرے، حسین نے زانو پیش کیا، سعید تمہاری جگہ جنت میں وہ ہے کہ جہاں پر میرے نانا نے رقم کیا۔ ایک اور ماں کا تذکرہ کر دوں، جناب مسلم ابن اوسجہ۔ جناب مسلم ابن اوسجہ بھی کہاں کے ہیں؟ کوفے کے۔ جب جناب مسلم ابن اوسجہ کی شہادت ہوئی ہے
تو جناب مسلم ابن اوسجہ شہادت سے پہلے جب ذرا سی رمق حیات باقی رہ گئی تھی تو جناب حبیب ابن مظاہر قریب پہنچے، ذرا سی حیات تھی۔ کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ صحیح سے بول نہ پائے لیکن ایک جملہ ضرور نکلا تھا۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا، مسلم ابن اوسجہ میں تم سے ضرور کہتا کہ تم وصیت کر دو مجھ سے، دیکھے کربلا کا ماحول۔ مسلم ابن اوسجہ میں تم سے ضرور کہتا کہ تم مجھے وصیت کر دو، لیکن اے مسلم ابن اوسجہ چند دیر بعد، کچھ دیر بعد جہاں تم جا رہے ہو وہیں پہ میں بھی آنے والا ہوں۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ اسی لمحے میں جناب مسلم ابن اوسجہ نے ایک جملہ کہا اور وصیت کی۔ اب وصیت کوئی کرے گا تو ظاہر ہے ماں کے حوالے سے کرے گا، باپ کے حوالے سے کرے گا، اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہے ان کے حوالے سے کرے گا، لیکن جناب مسلم ابن اوسجہ نے اپنی انگشت مبارک کو امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا میرے مولا کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر، میرے مولا کا خیال رکھنا۔ جناب مسلم ابن اوسجہ کی شہادت ہوئی، خیمے سے ایک چھوٹا سا بچہ، ننھا سا بچہ دوڑتا ہوا میدان میں آیا، سر پہ عمامہ بدھا ہے، چھوٹی سی تلوار لٹک رہی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ تلوار زمین پر خط کھینچ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بچہ اتنا کم سن تھا، بچہ اتنا چھوٹا تھا۔ امام حسین نے جیسے ہی دیکھا، دیکھنے کے بعد میرا مولا اس بچے کے پاس پہنچا، پہنچنے کے بعد کہے میرے لال تم کس کے بیٹے ہو؟ اے کاش کہ وہ بچہ امام سے ڈائریکٹ کہہ دیتا کہ مسلم ابن اوسجہ کا، لیکن بچے نے سیدھے باپ کا نام نہیں لیا، بلکہ بچے نے ایک مرتبہ اپنے بابا کے جنازے کی طرف اپنی نظروں کو گڑایا اور چند دیر تک دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ کہتا ہے کہ یہ شہید میرے بابا ہے۔ جیسے ہی امام حسین نے سنا، ایک جملہ کا آخری جملہ ہے، جتنا گریہ کرنا ہو کر لینا، آخری جملہ ہے کربلا کے حوالے سے۔ امام حسین نے کہا اے میرے لال واپس ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے باپ کا غم ہی کافی ہے تمہاری ماں کے لیے۔ تمہارے باپ کا غم تمہاری ماں کے لیے کافی ہے۔ اس بچے کا جملہ سنو گے، ایک ماں نے کیسی تربیت کی تھی۔ ایک مرتبہ بچے نے سر کو اٹھایا، ایک مرتبہ آواز دی میرے آقا، میرے مولا، یہ عمامہ میری ماں نے پہنایا ہے، یہ تلوار میری ماں نے دی ہے، مجھے تیار میری ماں نے کرایا ہے۔ ادھر سے خیمے سے ماں نے آواز دی اے میرے والی و وارث، اے میرے آقا، ارے میرے والی و وارث کی آپ نے شہادت قبول کی، میرے لال کو اپنی بارگاہ میں لے لیجیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، بارلہا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کا،
ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار یہاں پر جتنے افراد بیٹھے ہیں پروردگار جن کے ہاتھ بلند ہیں دعاؤں کے لیے، جن کی آنکھیں اشکبار ہیں غم حسین میں، پروردگار ان سب کی آنکھوں کا نور سلامت رکھ۔ پروردگار سب کے قلوب کو زندہ فرما۔ پروردگار تمام افراد کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار ہمیں اس وبا سے محفوظ فرما۔ پروردگار تمام شیعہ حیدر کرار کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان سب کو رفع دفع فرما۔ تمام مراجع عظام کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً جس مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے پروردگار مرحومہ کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ان کی قبر میں نور عطا فرما۔ پروردگار ہمارے درمیان جتنے افراد ہیں ان سب کے صوم و صلات کو قبول فرما، ہمیں صوم و صلات کا پابند بنا دے۔ پروردگار ہمارے چھوٹوں کو بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بڑوں کو چھوٹوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے بزرگوں کو زندہ و سلامت رکھ۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کو ہماری اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔